جی ناظرین، ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں اب واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز یہ کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ چھوٹا سا بٹن ہے، آپ دبائیں گے تو یہ ویڈیو اور لوگ اس کو دیکھ پائیں گے۔ اور ویسے بھی آپ کی سپورٹ اور آپ کے کامنٹس کا بہت شکریہ۔ میں متواتر پڑھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ہر ایک کامنٹ کا جواب بھی دوں۔ کبھی کچھ تاخیر ہو جاتی ہے، کبھی اور مصروفیت آڑے آ جاتی ہے، لیکن بہرحال آج میں آپ کو اپنی جو گفتگو ہے پچھلے ہفتوں کی جو میں نے ویڈیوز لگائی، میں ان کی بات چیت جاری رکھوں گا، اور یہ میں اپنی یادداشتیں اپنے پروفیشنل کریئر میں جو کچھ کیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جو کچھ میں نے سیکھا، جو کچھ دیکھا۔ اچھا، کچھ لوگوں کے میں کامنٹس بھی جواب دے دوں۔ کسی نے کہا کہ جی آپ ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت کچھ سیکھا، میں نے لرننگ کی، تو پھر آپ نے اس کو کہاں استعمال کیا؟ تو دیکھیے، ساتھ ساتھ وہ استعمال بھی ہوتا ہے نا، اور لرننگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کچھ سیکھیں یا پڑھیں تو اس کا کوئی آپ نے اس کا کوئی فائدہ نکالنا ہے، یا اس کا کوئی فائدہ کچھ اپنی شخصیت کی جو تعمیر ہوتی ہے اس کے لیے بھی سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کتابیں کیوں پڑھتے ہیں؟ ہاں، آپ ہر کتاب اس لیے تو نہیں پڑھتے کہ ایک امتحان دے کے، مقابلے کا امتحان دے کر تو نوکری حاصل کرنی ہے۔ آپ کئی کتابیں اس لیے بھی پڑھتے ہیں کہ آپ بہتر طریقے سے سوچنا چاہتے ہیں، محظوظ ہونا چاہتے ہیں، انٹرٹین ہونا چاہتے ہیں، یا اپنے ذہن کو وسعت دینا چاہتے ہیں، یا اپنی جو وسٹا ہوتا ہے، اپنی ویژن کا، یعنی جو منظر نامہ ہوتا ہے اس کو مزید ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کسی مقصد، کسی فائدے کے لیے کی جائے۔ تو میں یہ اس طرح کے کچھ کامنٹس تھے، میں نے کہا میں یہ بھی شروع میں ذکر کر دوں۔ تو دیکھیے، میں اپنے جو وقت گزرا میرا ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں، یہ پاکستان میں جب میں آیا واپس اقوام متحدہ کی نوکری کر کے اور رپورٹ کیا گورنمنٹ کو، اور پھر مجھے ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں نوکری مل گئی۔ وہاں پہ میں چلا گیا، پہلے وہ ڈیپوٹیشن گورنمنٹ سے اجازت لی، اور پھر ڈیپوٹیشن جب وہ ملی تو پھر میں وہاں پر ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں گیا، اور وہاں پر جب میں گیا تو وہ میں نے آپ کو پچھلے 2-3 جو ایپیسوڈز ہیں ان میں آپ کو بتایا کہ کیا کیا کام کیا، کن کن ایریاز میں نے کنٹریبیوٹ کیا اپنی طرف سے، تو جو چھوٹا موٹا کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک وہ ماحول ایسا تھا کہ وہ جنرل مشرف کا یہ تیسرا بڑا مارشل لاء تھا۔ اگر جنرل یحییٰ کا شامل کر لیں دور تو پھر یہ چوتھا مارشل لاء کا دور تھا۔ ویسے تو پاکستان میں مارشل لاء نارمل ہوتا ہے، کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہوتی، لیکن پرابلم اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ چلتا نہیں ہے پاکستان میں، اور اس کے اندر جو بھی فیصلے کیے جاتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا کے ریورس ہو جاتے ہیں۔ اور یہی ہم نے دیکھا کہ ہم اس دور سے گزرے جنرل مشرف کے، اور روزانہ ان کی تقاریر، اور بڑے ان کے حمایتی پرجوش قسم کے لوگ بھی ہوتے تھے جو کہتے تھے جی وہ بڑا اچھا ہے کام کر رہا ہے، اور یہ جو فورن ڈونرز تھے یہ بھی بالکل ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ مطلب امریکہ اور برطانیہ اور مغربی یورپ تو چونکہ وار آن ٹیرر میں پاکستان افغانستان میں کام کر رہا تھا، مغربی طاقتوں کا، نیٹو کا، تو اس کی سپورٹ تو وہ کر ہی رہے تھے مشرف کو، لیکن ساتھ ساتھ وہ یقین بھی کرتے تھے، ان کا خیال تھا ماڈرن بندہ ہے، ذرا وہ کیا کہتے ہیں مغربی لباس پہنتا ہے، کتے بھی ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، اور جو رپورٹ ہوتا تھا کہ تھوڑا بہت پینے پلانے کے بھی شوقین تھے، تو وہ ایک کریڈینشلز بن جاتے جسے کہا جاتا ہے سوشل لبرل۔ تو بہت سارے پاکستان میں بھی لبرلز جو تھے وہ انہوں نے جنرل مشرف کو جو ہے اتنا برا نہیں مانا، بلکہ کچھ تو ترقی پسند لوگ جو بھی تھے وہ بھی جنرل مشرف کو اچھا سمجھتے تھے۔ کچھ شاعر، کچھ ادیب، کچھ ڈرامہ نگار، کچھ تھیٹر گروپس والے لوگ، تو وہ سب جو تھے ان کا یہ خیال تھا کہ جنرل مشرف ایک اچھا ماڈرن بندہ ہے۔ تو بہت یہ سارے جو تھے لوگ مشرف کا ساتھ دے رہے تھے۔ میں نے پچھلی ایک ویڈیو میں آپ کو یہ بھی کہا کہ بہت سے این جی اوز جو تھے وہ جنرل مشرف کے یہ اصلاحات کا جو ایجنڈا تھا اس میں شامل ہو گئے تھے۔ پھر عمر اصغر خان ایک بائیں بازو کے مشہور آدمی تھے، اجمل خٹک جو کہ ایک ترقی پسند پولیٹیشین ہے، خیبر پختونخوا سے اور عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ تھے، وہ بھی ادھر آ گئے۔ سبھی لوگوں کا یہ خیال تھا، اور جو کہ ایک لاجیکل اور بات بھی بنتی ہے کہ بھئی جہاں پہ طاقت ہوتی تبدیلی، پاکستان میں پاور فوج کے پاس ہی ہے، اور فوج سے ہی تبدیلی آتی ہے اگر کسی چیز نے ٹھیک ہونا ہے۔ لیکن مسئلہ ہے کہ پاکستان میں اس پاور سے بھی تبدیلی نہیں آتی،
یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ دیکھیں 20ویں صدی کے اگر آپ ایکسپیریمنٹس دیکھیں تو 20ویں صدی میں جو ممالک جنہوں نے ترقی کی، یہ 1950 کی دہائی کے بعد جنوبی کوریا، تھائی لینڈ، چین ہمارا پڑوس ہے ایک، تو وہ تو کیا اب سپر پاور بن گیا ہے، انڈونیشیا، ملیشیا، ہانگ کانگ اور اب ویتنام حالیہ سالوں میں، یہ سب کوئی بہت زیادہ جمہوری معاشرے نہیں ہیں، سٹرگل ہی کر رہے ہیں۔ تھائی لینڈ میں بھی بار بار کو ہوتا ہے، جنوبی کوریا میں بھی ڈکٹیٹرشپ تھی، سنگاپور میں بھی بڑی آمرانہ قسم کی حکومت ہے، ملیشیا بھی ایک بڑی کنٹرول ڈیموکریسی ہے۔ سوال یہ پتا تھا کہ پاکستان میں تو ڈکٹیٹرز بھی انفارچونیٹلی وہ کچھ میجر اسٹرکچرل تبدیلی لے کے نہیں آتے، اور اس کی شاید ایک بنیادی وجہ یہ کہ پاکستان میں اتنی زیادہ ڈائیورسٹی ہے، کوئی ایک قومیت یا ایک قوم یا ایک زبان بولنے والے ایک ہوموجنس جسے کہتے ہیں کمیونٹی نہیں رہتی، بلکہ بہت مختلف الخیال اور مختلف نوع بیک گراؤنڈ کے لوگ رہتے ہیں، کوئی پنجابی بھی ہیں، سرائکی بھی ہیں، بلوچی بھی ہیں، براوی بھی ہیں، پختون بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، کشمیری بھی ہیں۔ اچھا، اب ان سب کو جو ہے، آپ پہلے بنگالیوں کے ساتھ یہ مسئلہ رہا کہ میجورٹی آپ کی بنگالی تھی تو وہ چلے گئے چھوڑ کے، اب یہاں پہ اگر آپ ایک لاگو کرتے ہیں اسٹینڈرڈ پالیسی تو وہ چلتی نہیں، کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ بھئی وہ اپنے طریقے سے کرے، اس کی آواز ہو، اس کی انڈورسمنٹ ہو، اس کی کوئی رسپیکٹ بھی ہو، اس کی انکلوژن ہو۔ یہ ساری چیزیں ویسے تو ان کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے پاکستان کی ایتھنک ڈائیورسٹی کے بارے میں، لیکن یہ جو فیکٹر ہے اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنرل مشرف کے زمانے میں 2006 میں ہی جو ابھی موجودہ بلوچستان کا مسئلہ پاکستان کو درپیش ہے، پچھلے 20 سال سے نواب اکبر بگٹی کو بھی قتل کیا گیا، اور اس کے بعد ایک نئی تحریک بلوچستان میں سٹارٹ ہوگی۔ اس سے پہلے یہ بہت لو گریڈ کی ایک تھی، وہاں پہ احساس محرومی بھی تھا، لوگوں میں ریزنٹمنٹ بھی تھی، لوگ مزید حقوق بھی چاہتے تھے، وسائل بھی چاہتے تھے، لیکن بگٹی کی کلنگ کے بعد ایک دم اس میں تیزی آئی، اور اب دیکھیے 20 سال ہونے کو ہیں تقریباً، اور آج تک وہ معاملہ سنبھلا نہیں، بلکہ بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ قابو سے نکل گیا ہے۔ یہ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے، اس کے اوپر کبھی بات کریں گے۔ تو میں بات یہ کرتا کہ یہ اس تناظر میں ہم یہ کام کر رہے تھے، اور جہاں پہ فورن ڈونرز جو ہیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک جیسے سپورٹ کر رہے تھے جنرل مشرف کو، وہیں پہ بہت سارے لوکل جو ہمارے پاکستان کی سول سوسائٹی تھی وہ وارن کری تھی، جنرل صاحب آپ کسی ایک حد سے آگے مت جائیے۔ یہ ماضی میں بھی اس طرح کی ناکامیاں ہوئی، مثلا آسمہ جہانگیر جو ہماری اب لیٹ آسمہ جہانگیر مرحومہ، جو کہ پاکستان کی لیڈنگ انسانی حقوق کی وکیل بھی تھیں، ایک وائس، پاکستان کے ضمیر کی آواز بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور بالکل صحیح کہا جاتا ہے، وہ بار بار یہ کہتی تھیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ساری چیزیں جو ڈکٹیٹرز کرتے ہیں وہ چلتی نہیں ہیں، اور یہ بھی ناکام ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی جو ہے ان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی کوئی شیلف لائف نہیں ہے ان اصلاحات کی۔ بہرحال یہ الگ بات ہی بات ہے، میں تو اس وقت میں اتنی بڑی باتیں نہیں سوچتا تھا، اپنی نوکری کر رہا تھا، اپنا کریئر بنا رہا تھا، تو ظاہری بات ہے یہ تو باتیں بعد میں آپ کو ساتھ اور پھر آپ ریفلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ خیال آتا ہے۔ تو اس دوران میں نے آپ کو بتایا کہ جسٹس ریفارم میں جہاں پہ عدالتوں کے ساتھ ہم نے کام کیا، اور پولیس کے ساتھ کیا، پروسیکیوشن سروسز کے ساتھ کیا، لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کیا، فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کیا، لا منسٹری کے ساتھ کیا، لا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کیا، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کیا، وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر میں جسے آپ کہہ سکتے ہیں یا سیوک سیکٹر میں بار کے جو نمائندے تھے، جو وکلاء تھے، ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ انگیج کرنا پڑا، اور وہ انگیج اس لیے کرنا پڑا کہ انصاف تک رسائی کا جو پروگرام ہے وہ وکلاء کی شمولیت کے بغیر تو ہو نہیں سکتا۔ ایک بہت بڑا جو تنقید ہوتی تھی ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام پہ، وہ یہ ہوتی تھی کہ اس میں وکلاء کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا، بار ایسوسیشنز کو یا بار کاؤنسلز کو۔ اب مسئلہ یہ کہ وہ گورنمنٹ نہیں ہوتے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ زیادہ تر کام کرتا ہے گورنمنٹس کے ساتھ، اور جو زیادہ اسسٹنس ہوتی ہے وہ لونز کی صورت میں ہوتی ہے، جہاں پہ گورنمنٹ گارنٹی دیتی ہے کہ جی ہم آپ قرضہ لے رہے ہیں، آپ کو ہم یہ واپس کریں گے۔ اب بار ایسوسیشن یا بار کاؤنسل نے تو ایسا نہیں کرنا، اس وجہ سے ان کے لیے کچھ پیسے رکھے گئے کہ گورنمنٹ ان کو وہ دے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹس دیتی ہیں بار ایسوسیشنز کو، بار کاؤنسلز کو، لیکن وہ رشوت کے طور پہ دیتی ہیں، وہ کہ اپنی سائڈ پہ کرنا ہوتا ہے بار کو، پولیٹیکل
ریزنز کے لیے تو ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہی نہیں کرتے کہ ان کا کام بہتر ہو. اب ہمارا اس میں جو اصلاحات میں کیا ایک ایجنڈا تھا, ایجنڈا کیا ہونا تھا, جو ہم نے سٹڈیز کی تھیں اور جو ملک بھر میں پاکستان کے طول و عرض میں ریسرچ کی تھی, اس سے یہی ثابت ہوا تھا کہ بھئی پاکستان میں وکیل جو ہیں ان کی انٹری جو لیگل پروفیشن میں بہت ہی آسان ہے. یہ کہ آپ نے ایک LLB کیا, آپ کو پتہ ہے اب جعلی ڈگریوں کے کیس بھی آئے ہیں, حتیٰ کہ کچھ ججز کے آئے ہیں, کچھ وکیلوں کے آئے ہیں, کہ پہلے بہت سے لوگ تو جا کے کراچی سے یا کوئی فرضی اس طرح کی ڈگریاں بھی خرید لیتے تھے, پیسے دے کے آپ کو LLB مل جاتی تھی. اس زمانے میں LLB 3 سال کا ہوتا تھا, اب شکر ہے کہ وہ بعد میں اصلاحات ہوئی ہیں, وہ 5 سال کا ہو گیا ہے بہت سے اداروں میں. تو 3 سال کا LLB کیا, اور LLB کی بھی جو ٹریننگ تھی, جو اس کا نصاب تھا, وہ بھی پرانے طرز کا تھا, وہ بھی آؤٹ ڈیٹڈ تھا ایک لحاظ سے. چلیے وہ سلیبس کو بھی اپڈیٹ کرنا تھا, تھوڑے پریکٹیکل سکلز جسے کلینکل لیگل ایجوکیشن کہا جاتا ہے, وہ اس کی بھی ہم نے بیچ میں پروویژن رکھی تھی. اور پھر جو انٹری انٹو دا پروفیشن جو ہے بار میں جب آپ بار کا امتحان دے کے آتے ہیں تو پاکستان کا امتحان انتہائی آسان ہوتا ہے. دیکھیے دنیا بھر میں جو بار ایسوسیشن ہوتی ہیں, مثلا امریکہ میں اگزامپل لے لیجئے کہ وہاں پہ جو لوگ, اگر 100 لوگوں نے امتحان دیا ہے بار میں, نیو یارک بار میں جو سب سے مشکل ہے, تو 10 لوگ بھی سلیکٹ مشکل سے ہوتے ہیں, 8 یا 9 ہوتے ہیں. یہ دیکھیں ریٹ بہت کم ہے. پھر وہ دوبارہ تیاری کرتے ہیں پھر آتے ہیں. اس سے ان کی پریکٹس بھی ہوتی ہے, قانون پہ گرفت آتی ہے, اور ان کی ایک وہ لوگ آتے ہیں جو واقعی اس پیشے سے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اور کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. پاکستان میں ایسا نہیں, اور ہم نے پھر دیکھا بعد میں 2007 میں جب وکلا کی تحریک چلی پاکستان میں, اس میں جو, اور اس کے بعد سے ایک 20 سال ہلڑ بازی کا, یا جسے اب پاکستان میں حرف عام میں کہا جاتا ہے وکلا گردی کا کلچر, وہ بھی سٹارٹ ہوا ہے. یہ وکلا گردی کا کلچر جو ہے, یہ اسی وجہ سے ہے کہ اس میں آپ نے لیگل ایجوکیشن جو ہے وہ پراپر نہیں ہے, ایتھیکل ٹریننگ نہیں ہے. میں نے خود آپ کو ایک واقعہ بتایا کہ ایک بہت نامور وکیل, جب میں اسسٹنٹ کمشنر مری تھا, تو انہوں نے مجھے شکایت کی کہ جی سرکاری جنگلات کی زمین پہ قبضہ ہو رہا ہے. انہی کی شکایت پہ میں نے ان کو لے جا کر وہاں پہ کارروائی کی, اور بعد میں جن لوگوں نے قبضہ کیا تھا وہ انہی کے وکیل بن گئے فیس لے کر. تو اب یہ مطلب یہ بھی کوئی ایتھیکل ایک اس میں ہونا چاہیے. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے ایتھکس کے, وہ تو ہے ہی نہیں, پاکستان میں فقدان ہے. لیکن بہرحال تو ایک یہ بہت تھا کہ بھی کس طرح سے بار میں انٹری کا نظام کیسے بہتر کیا جائے, سلیبس کیسے بہتر کیا جائے, بار کا ایگزام کیسے سخت بنایا جائے, تاکہ چلیے آپ نے اگر 10% نہیں بھی تو 50% کو تو آپ وہ لیں جو بیسٹ ہیں اس شعبے میں, اچھے دماغ قابل لوگ آئیں. جیسے CSS کا ایگزام ہوتا ہے, PCS یا پروونشل سروسز کا ایگزام ہوتا ہے, FPSC کے امتحانات ہوتے ہیں, ڈاکٹروں کا امتحان ہوتا ہے, انجینئرز کے انٹری ہوتی ہے. تو پھر اس طرح وکیلوں کے لیے بھی ہونا چاہیے نا. مطلب پاکستان میں تو یہ ایک مذاق بن گیا ہوا تھا. تو ایک اس کا یہ ایریا تھا. پھر اور یہ بھی تھا کہ آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن, یعنی کہ ہر چیز عدالت میں جانا ضروری نہیں ہے. دنیا میں اکثر کیسز عدالت سے باہر ہی آربیٹریشن, میڈیشن کے تحت طے ہو جاتے ہیں. تو ADR سٹینڈ کرتا ہے آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن. اب 3 کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ آربیٹریشن, کہ آربیٹریٹ دو پارٹیوں کے درمیان جو ہے ثالثی جسے کہتے ہیں, میڈیشن جو ثالثی جو بھی پاکستان ایران میں کر رہا ہے, آربیٹریشن جہاں پہ کوئی ایک انڈیپینڈنٹ باڈی بیٹھ کے 2 وارنگ یا کنفلکٹنگ پارٹیز کا فیصلہ کرے گی, ان کو سماعت کر کے, تاکہ وہ عدالت میں جائے ہی نہ معاملہ. عدالت میں تو سال لگتے ہیں. اور پھر ہوتا ہے ریکنسیلیشن, کہ بھئی جہاں صلح کروا دیں, کہ 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں, کانفلکٹ ہے, تو کچھ لوگ کی بنیاد کے اوپر ان کے درمیان صلح ہو جائے. یہ آسٹریلیا میں, ملیشیا میں, سنگاپور میں آپ کو ڈیولپنگ کنٹریز میں, یورپ کے ایگزامپل نہیں دے رہا کہ وہ پھر لوگ کہتے ہیں جی آپ تو کیا یورپین کا یورپ نواز ہیں, آپ انگریزوں کے پٹھو ہیں, آپ امریکہ میں رہتے ہیں. ابھی میں ٹویٹر میں بھی پڑھا تھا کہ کلونیل ماسٹرز, اور امریکہ سے پیسے کھا رہا ہے یہ وہ. تو اس لیے میں ان کا نام نہیں لے رہا, میں آپ کو ان ممالک کا بتا رہا ہوں جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئے. انہوں نے اپنے سسٹمز, ملیشیا فار ایگزامپل. اور کارپوریٹ کمرشل کیس تو جانا ہی وہاں چاہیے, کیونکہ معاشرے میں انویسٹمنٹ یا اکنامک گروتھ جو ہے اس کے اوپر نیگیٹو اثر پڑتا ہے. اگر بزنسز کے کیسز 20 سال لٹکے رہیں گے عدالتوں میں,
تو کون انویسٹ کرے گا؟ لوکل بھی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، فورنر بھی انویسٹ نہیں کرے گا. تو اس وجہ سے یہ کیسز تو ہم نے یہ بھی کیا کہ وکلا کو ٹرین کیا جائے اے ڈی آر میں، اور تاکہ اور اس میں لاہور میں کلا نوری صاحب تھے جو انہوں نے کافی کے اوپر کام بھی کیا تھا، بڑے وہ ایکٹیو بھی تھے، ان سے بھی ہم نے رابطہ کیا، کچھ ورک شاپس بھی منعقد ہوئیں، بلکہ کافی ساری ہوئیں اسی پروگرام کے تحت. تو یہ کام بھی ہم کر رہے تھے بار ایسوسیشنز کے ساتھ. ہم یہ چاہتے تھے کہ سلیبس جو میں نے آپ کو ذکر کیا لیگل ایجوکیشن کا، کیونکہ لیگل ایجوکیشن جو ہے نا کنٹینیوئنگ لیگل ایجوکیشن کا ایک تصور ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے LLB کا امتحان دیا اور بس آپ آ گئے اور وکیل بن گئے اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو یہ بات نہیں ہے. اگر ججز کی بھی مستقل لیگل ایجوکیشن ہو، جیسے ججز کی ٹریننگ ہوتی ہے جوڈیشل اکیڈمی میں جب وہ جج بھرتی ہوتے ہیں، پھر وہ ان کی ایک انٹری کی ٹریننگ ہوتی ہے، پھر بیچ بیچ میں وہ کورسز کرتے ہیں تاکہ نئے نئے قوانین کے نئے نئے طریقے وہ سیکھیں جس سے وہ عوام کو بہتر انصاف دے سکے. اسی طرح وکلا کی بھی کنٹینیوئنگ لیگل ایجوکیشن کا تصور ضروری ہے. ابھی میں نے سنا ہے کہ کافی اس کے اوپر کچھ تھوڑا بہت کام ہوا ہے، لیکن ونس دے جوائن دا پروفیشن تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مستقل ان کو اپڈیٹڈ ان ٹیکنیکس میں بھی کیا جائے. تو اس طرح کا بہت سارا ایک جو میں نے عرض کیا، ایک ہمارا $20 ملین کا ایک پورا ایک فنڈ تھا جو کہ بہت سافٹ لون حکومت پاکستان کو دیا تھا. باقی چیزوں میں بلڈنگ شلڈنگ بنانے میں بڑی تیزی تھی، کیونکہ اس میں کمشنیں بھی آپ کو پتہ چلتی ہیں، تو نیا عدالت بنانی ہے، نیا تھانہ بنانا ہے، تو اس میں بابو لوگ جلدی جلدی PC1 بناتے ہیں، اپروو کراتے ہیں، سب اس میں پیسے کھاتے ہیں. لیکن جہاں پہ سافٹ ریفارم جسے کہتے ہیں، جہاں پہ آپ نے اصلاحات کر کے سسٹم کو بدلنا ہے، وہ سب سے سلو تھا. اگر آٹومیشن کرانی ہے کورٹس میں کہ کمپیوٹر لگ جائے، سارے کیسز سامنے آ جائے. دیکھیں نا پہلے تو مینول سسٹم ہوتا تھا، اب تو کچھ بہت سی جگہوں پہ آٹومیشن آ گئی ہے. اس میں ہاتھ میں جو لوگ تاریخیں لگاتے تھے، تاریخ لگوانا، اس کے بھی پیسے ہوتے ہیں، ابھی بھی I'm sure ہوتے ہیں. لوگ بتاتے ہیں کہ تاریخ کب آپ کی تاریخ اور کس جج کے سامنے آپ کا کیس لگے گا. اب یہ بھی ایک آٹومیٹڈ سسٹم ہو جس میں کہ جیسے دنیا بھر میں ایک رینڈم سلیکشن ہوتی ہے کہ ججز کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، ان کی ایکسپرٹ ایریاز ہوتے ہیں، اور کیسز اگر محمد دین کا کیس جو ہے وہ ایک کمپنی کے ساتھ ہے تو کمپنیز کے ججز وہ ہائی کورٹ میں وہاں لگ جائے. اگر کسی کا کیس وہ کرمنل ہے تو وہ 4-5 ججز جو وہ وہاں لگ جائے. یہ اکثر ہوا ہے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ ابھی حالیہ سالوں میں ایک مخصوص 3 رکنی بینچ ہوتا تھا سپریم کورٹ میں، ہر کیس اس کے پاس لگتا تھا کیونکہ چیف جسٹس نے اپنی مرضی کے فیصلے کرانے ہوتے تھے. تو یہ ڈسکریشن جو ہوتی ہے، آربیٹری پاور جو ہوتی ہے چیف جسٹس کی یا سیشن جج کی، اس کو بھی کم کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ سسٹم جیسے بنائیں کہ اس میں کوئی جو مینیپولیشن کا، اگر کرپشن نہیں بھی تو مینیپولیشن کا کوئی احتمال نہ ہو، بلکہ ایک فیئر اور میریٹوکریٹک طریقے سے سسٹم بڑھے. بہرحال بہت سی اس میں باتیں تھیں، تو ہم نے اس کا پورا ایک منصوبہ بھی بنایا. اس میں ایک اور امپورٹنٹ بڑا اچھا جو کہ اگر مجھے یاد پڑتا ہے صحیح $25 ملین کا تھا، وہ تھا ایکسیس ٹو جسٹس ڈیولپمنٹ فنڈ AJDF، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کے ساتھ ایک منسلک ادارہ ہے، لا اینڈ جسٹس کمیشن. لا اینڈ جسٹس کمیشن بیسکلی قانون سازی میں اور اصلاحات میں معاونت کرتا ہے، سپریم کورٹ کو بھی مشورے بنا کے دیتا ہے اور ایگزیکٹو کو بھی دیتا ہے، پارلیمنٹ کو بھی دیتا ہے. تو یہ جو تھا لا کمیشن، اس کے ساتھ آئیڈیا یہ تھا کہ یہاں پہ ایک فنڈ، انڈاؤمنٹ فنڈ بنا دیا جائے. انڈاؤمنٹ فنڈ سے مراد یہ ہے کہ ایک انکم جو ہے وہ فکس ہو جائے بینکوں میں یا کسی انویسٹمنٹ میں، اور اس کی جو آمدن آئے وہ آمدن خرچ کی جائے وکلا کے منصوبوں پہ، لیگل ایڈ کے اوپر. لیگل ایڈ ایک بہت اہم چیز ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں انصاف تک رسائی کے رستے میں ججز کا تو مسئلہ ہے سو ہے، پولیس کا مسئلہ ہے سو ہے. ایک بہت بڑا مسئلہ، سب سے بڑا انفیکٹ اب تو وہ مسئلہ ہے کہ آپ وکیل کرنے کے لیے آپ کو پیسے چاہیے. چھوٹے سے چھوٹا کیس، بڑے سے بڑا کیس کو بھی اچھا وکیل اب تو کروڑوں میں فیس چارج کرتا ہے. تو ہر ایک کے تو بس کی یہ بات نہیں ہوتی، بلکہ جو بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں وہ تو جا ہی نہیں سکتے انصاف کی رسائی کے لیے، ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہوتے وکیل ہائر کرنے کے. چنانچہ لیگل ایڈ کا سسٹم ایک ہوتا ہے کہ جہاں پہ
غریب لوگوں کی معاونت کی جائے کہ آپ کو یہ لیگل ایڈ سوسائٹی آپ کو ایک وکیل مہیا کرے گی، جیسے کہ پبلک ڈیفینڈر ہوتا ہے. ہمارے یہاں بھی پبلک ڈیفینڈر کی ہلکی پھلکی ایک قسم ہے سرکار کی طرف سے، لیکن وہ انتہائی بہت کم فنڈز ہوتے ہیں اور بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، کسی وکیل کا انٹرسٹ نہیں ہوتا. اس کے برعکس لیگل ایڈ ہوتی ہے کہ بھی خواتین کی اسپیسیفک لیگل ایڈ ملے، بچوں کے اسپیسیفک ملے، ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز میں ملے، یا اور لینڈ ڈسپیوٹ ریزولوشن پہ ملے. اور اسٹڈیز نے یہ شو کیا ہے کہ جہاں پہ آپ لیگل ایڈ دیتے ہیں لوگوں کو تو لوگوں کی حالات میں بہتری آتی ہے. کیونکہ ایک غربت کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے فلموں ڈراموں میں دیکھا ہوگا کہ لوگوں کی زمینوں پہ زمینیں بک جاتی ہیں، وہ لائف سٹاک بیچ دیتے ہیں کہ انہوں نے کیس پرسیو کرنا ہے، پولیس کو رشوت دینی ہے، وکیل کو فیس دینی ہے، جج کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو اس میں خاندان کنگال ہو جاتے ہیں، کلاش ہو جاتے ہیں، جنریشن سب کچھ بک جاتا ہے. اس میں تو بہت افسوسناک ریئل واقعات ہیں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں. تو یہ بھی ایک لیگل ایڈ کا ایک فنڈ تھا. اس میں لیگل ایجوکیشن کے لیے بھی تھا کہ بھئی لاء کالجز ان کو بھی گرانٹس دی جائیں جو کہ اچھے انوویٹو ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں. اور تو ہم نے یہ بھی سیٹ اپ کیا. یہ اچھی بات تھی کہ اس وقت لاء جسٹس کمیشن مان گیا اور پھر یہ پیسے انویسٹ ہو گئے ایک بینک میں، اور باقاعدہ اس کے رولز بھی ہم نے بنائے. ہمارے ساتھ ایک کنسلٹنٹ تھے ضیاء ہاشمی، انہوں نے اس کے پورے رولز بنائے، کیسے خرچ ہونا ہے، کون خرچ کرے گا، اس کے پروپوزلز کیسے آئیں گے. اور شکر ہے کہ اب وہ بن گیا ہے اور تھوڑی بہت پیسے نہیں زیادہ خرچ ہو رہے تھے. اب سنا ہے کہ پچھلے حالیہ سالوں میں کچھ خرچہ ہوا ہے، جو کہ اچھی بات ہے. کہ آئیڈیا یہ تھا کہ اس نے انوویشن کو، یعنی کہ ایک جیسے نئے تجربات جو ہیں لیگل فیلڈ میں اور انصاف کی سیکٹر میں، ان کو سپورٹ کرنا ہے. تو اب دیکھیں کہ یہ بہت انٹرسٹنگ چیزیں تھیں آن پیپر، تو بہت انٹرسٹنگ تھے. اور ہم یہ سوچ کے ہم بہت خوشی ہوتی تھی کہ بھی اگر یہ چیزیں ان میں سے 50% 60% بھی امپلیمنٹ ہو جائے تو یقیناً یہاں پہ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. اسی ایک تمنا اور پیشن کے ساتھ میں بھی بہت محنت کرتا تھا. اپنے منہ میاں مٹھو بننے کا شوق مجھے نہیں ہے، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ابھی تک. میں خود کا بھی کافی ناقد بھی ہوں اور تنقید بھی کرتا ہوں، جہاں پہ میرے اپنے فیلیئرز یا کمیاں میں نے ماضی کے آئینے میں ماضی میں جھانک کر دیکھتا ہوں تو میں بے لاگ اس کا ذکر کرتا ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بہت ایک کمٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہا تھا. لیکن مجھے یہ لگا کہ ایک جو مجھے افسوس یہ ہوتا تھا کہ میں تو بڑا لگا ہوا ہوں پیچھے پیچھے، خیر obviously میرا کریئر بھی تھا، انٹرسٹ بھی تھا، لیکن بہت سے جو ایکٹرز، جو لوگ تھے بیوروکریسی میں، جوڈیشری میں، لیگل سیکٹر میں، لائرز میں، وہ بہت سینیکل تھے. تو ایک ہم نے اس وقت ٹرم، ہمارے ساتھ ایک وکیل تھے پاکستانی نژاد ہی، برطانیہ میں ان کی تعلیم تھی، برطانیہ میں ان کی فیملی سیٹل تھی، حامد شریف. وہ انہوں نے اس پورے پروگرام کو لیڈ بھی کیا اور ڈیزائن بھی کیا. تو ان کا ایک جملہ تھا کہ جو پھر ہم ہنسا بھی کرتے تھے کہ ایک تھک وال آف سینیسزم، یعنی کہ قنوطیت کی ایک پکی دیوار، ایک فصیل ہے کہ آپ اس کے آگے بس ٹکرے مارتے جائیں، ٹکرے مارتے جائیں. کوئی وہ، کیونکہ آپ کسی کو کہتے تھے نا کہ جی یہ کریں، کہتے جی تھے کہ کچھ نہیں ہونا، کیا آپ یہ لے کر آگے منصوبہ. یعنی کہ یہ لا منسٹری کے جو افسران تھے وہ کہتے تھے یہ چل ہی نہیں سکتا، آپ بڑے آئیڈیلسٹک ہیں، آپ کو گراؤنڈ ریالٹی کا نہیں پتہ. یہ خاص جملے ہوتے ہیں بابوؤں کے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں پہ کیسے کام کرتا ہے، آپ یہ فوراً آئیڈیاز لے کر آگے ہیں. پھر آپ فائنانس ڈپارٹمنٹ جاتے تھے، او جی ہمارے تو بڑے خرچے ہیں، یہ اس طرح نہیں چینج ہو سکتا. پولیس کے پاس جاتے تھے، وہ کہتے تھے جی ویٹ، لیٹ می ٹیل یو اباؤٹ دا گراؤنڈ ریالٹی آف پاکستان. اب میں وہ سن کے مجھے مطلب کبھی کبھی تو مجھے ہنسی بھی آ جاتی تھی کہ مطلب اب کیا وہی مطلب نہ کرنا والیاں گلاں نے. اچھا پھر وہ لوگ کہتے تھے جی یہ فیل ہو جائے گا، سارے پروجیکٹس فیل ہو جاتے ہیں، ڈونرز کے اپنے ایجنڈا ہوتے ہیں، یہ تو سی آئی اے کا ایجنڈا ہے، یہ تو برٹش MI6 کا ایجنڈا ہے، یہ تو پاکستان کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا عجیب و غریب باتیں بھی کنسپریسی تھیریز ہوتی تھی. تو یہ ایک سینیسزم جو ہے نا کہ ایک آپ نے یہ اکثر دیکھا کہ ایتھے کچھ نہیں بدل سکتا، یہاں کچھ نہیں تبدیل ہونے والا، ادھر
کچھ نہیں بدل سکتا. یہ ایک خاص فکرہ ہے, اتنی بار دہرایا جاتا ہے کہ یہاں پہ ایسے ہی چلے گا, یہ نظام یوں ہی چلے گا. وہ فیض صاحب سے ایک منسوب جملہ ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ پاکستان کے حالات کبھی بدلیں گے, پاکستان کا کیا بنے گا, تو انہوں نے کہا یہ یوں ہی چلتا رہے گا. اب یہ اتنا مشہور جملہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ, ڈراموں میں, کانورسیشنز میں, خود میں نے کئی بار استعمال کیا ہے. یعنی کہ ایک پاپولر ڈسکورس میں جو پڑھا لکھا بندہ ہے وہ فیض کو بھی سائٹ کرتا ہے, 8-10 شعر تو فیض کے ان کو زبانی یاد ہوتے ہیں, فیض کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ واہ کیا انقلابی شاعر تھے, جیل میں تھے, مجھ سے پہلی سی محبت نہ, میرے محبوب نہ مانگ, یا بول کے لب آزاد ہے تیرے. ابھی آج کل تو سیاسی پارٹیاں بھی اس کو وہ کرتی ہیں, آج بازار میں پا بجولا نہ چلو. لیکن جو فیض تو تبدیلی کا شاعر تھا بھائی, لیکن جو سب سے ان کا جو فکرہ استعمال کرتے ہیں جسٹیفائی کرنے کے لیے, یہ یوں ہی چلتا رہے گا, اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہیں بدلنا. تو یہ ایک سیاست, قنوتیت اور کچھ نہ کرنے کی جو دیوار ہے, یہ ہر وقت آڑے آتی تھی. یہ میں آپ کو اپنا ایک فرسٹریشن بھی شیئر کر رہا ہوں, جس سے کہ میں, اور پھر یہی میری زندگی کا ایک وہ رہا ہے کہ 2 قدم آگے اور پھر میں تھوڑا سا مایوس ہو جانا کہ یہاں تو کچھ نہیں بدلنا, پھر پیچھے ریٹریٹ کرو, پھر ایک نئے جذبے کے ساتھ آگے آؤ, پھر پیچھے جاؤ. تو آگے بھی چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اور کون سے شعبوں میں بھی میرے اس طرح کے خیالات تھے. تو بہرحال یہ ایک بہت ہی کامن ایک پرسیپشن تھا, اور شاید وہ درست بھی ہے, کیونکہ میں آپ کو پہلے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ آج 20-25 سال کے بعد بھی حالات کچھ خاص بدلے نہیں. وہی معاملات عدالتوں میں 15-20 لاکھ کیسز زیر التوا ہیں, ویسی کی ویسی ہی پولیس ہے, پولیس مقابلے بھی اسی طرح سے ہو رہے ہیں. عدلیہ کی, ماتحت عدلیہ کی کرپشن کے اوپر پوری رپورٹ آئی ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی, وہ بھی ویسے ہی چل رہی ہے. اب دیکھیے نا, تو یہ کچھ بدلا تو ہے نہیں ہے. اب کچھ نہیں بدلے گا تو پھر کیسے کوئی منصوبہ یا کیسے کوئی پلاننگ آگے بڑھے گی. لیکن میں نے آپ سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ جو چیزیں مثبت طریقے سے بدلی ہیں, میں اگلی ویڈیو میں ان کا ذکر کروں گا. آج کے لیے اتنا ہی, اور اب آپ سے اجازت. یہ ویڈیو آپ نے لائک ضرور کرنی ہے, چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے, گھنٹی کا آئیکن ہے تو وہ بھی دبا دیں تاکہ آپ پکے سبسکرائبر ہو جائے, آپ کو نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی مل جائے گی. اور کامنٹ ضرور دیجیے, آپ کا کامنٹس جو ہے نا وہ ایکچولی دیٹ کیپس می آن ٹریک, اور آلسو میکس می تھنک کہ میں کوئی صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ غلط کروں تو میں کوشش کرتا ہوں اپنی اصلاح اور کروں, اور خود احتسابی کا بھی عمل اس کو جاری رکھوں. تھینک یو.